ہاں ہمارے وہ ساتھی جو تھے نا طالب سعید، ان کی ایک آنکھ کا آپریشن کل جدے میں ہو گیا الحمدللہ، وہ گھر بھی آ گیا، لیکن ابھی اس کے لیے ان کو کچھ احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا، قبول کروایا گیا، لڑکے کے دستخط لیے تو یہی ایجاب قبول ہو گیا۔ کئی دفعہ تم یہ پوچھ چکے ہو، کتنے دفعہ بھیجو گے پرچی؟ ہمارا نکاح ٹھیک ہے بس۔ میں نے عمرہ کیا، مجبوری کی وجہ سے مجھے جدہ جانا پڑا، میں نے حلق جدے میں کرایا۔ بالکل آپ کو دم دینا ہوگا اور مکے میں دینا ہوگا۔ داڑھی پر سیدھی ایک مشت، بہرحال کوشش یہ ہے کہ ہر طرف سے ایک مشت ہو، ورنہ سیدھی تو کم سے کم ایک مشت ہو۔ ایک آدمی جو پہلے بھی داڑھی مڈاتا تھا، عمرہ کر لے اب بھی مڈاتا ہے، بھائی قبول کرنا نہ قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو گناہگاروں کا قبول کر لے اور نیکوں کا نہ کرے۔ بہرحال دعا کریں کہ اس عمرے کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے۔ دعا کا وقت جو ہے وہ سب سے بہتر، تہجد کے وقت جو دعا مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، جب اٹھو تو پھر فوراً قضا ادا کرو، لیکن اگر اشراق کے بعد یا ظہر کی اذان کے بعد ادا کریں تو کریں، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا ہے کہ درود شریف کا وظیفہ جو درود تمہیں آتا ہے وہی پڑھا کرو، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، ایک ہی سوال کو کئی دفعہ نہ پوچھا کرو۔ ایک دفعہ یہ بات یہ ہو گئی ہے کہ درود تو نجینا، میں نے کہا تھا کہ وہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں اس کا۔ میرے گھر والوں نے ڈرا دھمکا کے زبردستی مجھے باہر کے ملک پیپر بھیجے طلاق کے۔ میری نیت نہیں تھی، میں نے دستخط کر دیے۔ میری بیوی کو جب دستخط تم نے کر دیے تو نیت کیسے ہوتی ہے؟ بھئی جب تم نے پڑھا قانون کو تبھی تو دستخط کیے نا، نہ کرتے تم دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ بہرحال طلاق ہو گئی۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، میرے بھائی کا کہا اس کو کہو کہ درود شریف اور استغفار زیادہ پڑھے، اللہ برکت دیں گے۔ کہتے بہت سارے لوگ قابل اعتراض چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان کے جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں مجبور ہوں، اگر میں جواب نہ دوں کہیں گے جی ہماری پرچی تو ختم کر گیا، جواب ہی نہیں دیا، اور اگر جواب دوں تو پھر یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عورتیں آگے ذاتی مسئلے پوچھتی تھی۔ میرا بہنوئی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ان کی بیٹیوں کو کہیں کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے دعا کریں۔ آپ نے ننھیال اور دودھیال گھر والوں کے اللہ سب کو خیر و عافیت نصیب کرے۔ طواف کی حالت میں بچے نے پیمپر میں اگر پیشاب کر دیا کچھ نہیں ہوتا، بس اس کو اتار کے دھو ڈالو، اب پھر طواف شروع کرو۔ میری والدہ کو حضرت لاہوری کی خواب میں زیارت ہوئی، اچھی بات ہے، اللہ والوں کی زیارت ہونا اچھی بات ہے۔ یہ بھی آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ 3 عورتیں ہیں اور سب نے ایسے کیا کہ ایک ایک لٹ پکڑ لی اور فلاں کیا، ان کو دم پڑ گئی، ان کو بال پیچھے لے جا کے سارے کاٹنے چاہیے۔ مزمل فاروق صاحب نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ میری والدہ چل نہیں سکتی، میں طواف کراتا ہوں، اب مجھے تکلیف ہے تو میں نے کسی کو کہا، اس نے کرا دیا طواف، اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ مسافر ہیں پاکستان سے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، پوری کیوں پڑھیں گے؟ مسافر ہیں آپ،
امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور قضا نماز اگر سفر کی قضا ہوئی ہے وہ بھی قصر پڑھیں گے، اگر گھر کی قضا ہوئی ہے تو وہ پوری قضا کریں گے۔ اگر بندہ مکے میں رہتا ہے، مدینہ شریف زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، دم ہو گئی، لازمی بات ہے ان کو عمرہ کرنا چاہیے، مدینہ پاک میقات ہے۔ یہ بھی پہلے پوچھ چکے ہیں، اب کیا کرے آدمی۔ بہرحال آپ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نیشنل بینک کی کیا پالیسی ہے۔ ایسا کریں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہیں کسی قریب کے عالم سے وہ پالیسی لے جائیں، ان کو پڑھائیں اور پھر مسئلہ پوچھیں۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ ٹوپی ہو، رومال ہو، یا افضل یہ ہے کہ آدمی کی پگڑی ہو۔ سر ننگی نماز پڑھنا بغیر عذر کے جائز نہیں، یعنی کپڑا بھی ہے لیکن نہیں پہنتا، پھر نماز مکروہ ہے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس سر پہ اوڑھنے کا کپڑا ہی نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، وہی کبوتر چوک پہ آدمی بھائی صفے نظر آئے نماز ہوتی ورنہ نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہے، روز پوچھتے ہیں۔ محمد فاروق صدیقی آج صبح جدے میں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حاجی داؤد کے رشتہ دار ہسپتال میں بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حالت احرام میں خوشبو تو منع ہے لیکن ٹافی وافی کھا لے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لیچی نہ کھائے، اگر کھانے میں دھنیا ونیا پڑا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹا پیشاب کثرت سے آتا ہے، بار بار آتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، بہرحال اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اگلی نماز تک وہی کافی ہے، لیکن احتیاط کریں کہ قطرے جو ہیں مسجد میں نہ گریں۔ ہم آئے ہیں ہندوستان سے، ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، اور تمام مسلمان جو ہندوستان میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ بھورے شیعہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتے ہیں، بہری شیعہ یا بھورے شیعہ تو کوئی نہیں ہوتا، بہرحال شیعہ کا ذبیحہ نہ کھائیں تو اچھی بات ہے۔ جمعہ میں 4 رکعتیں پہلے ہیں، پھر 4 رکعت نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز وہی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے، آپ اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ قاری اسلم کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے۔ ذکیہ سلطانہ جو ہے ان کا آپریشن ہوا، اللہ شفا دے۔ شمسہ کوئی بی بی ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ جو انبیاء پہلے گزرے ہیں کیا ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور کی امتی بنے؟ ہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی، تو جب موسیٰ کلیم اللہ کر سکتا ہے سب کر سکتے ہیں، ویسے بھی حضور سب کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈانے والا فاسق و فاجر، اور کیا تفصیل سے بتائیں۔ اگر کسی بینک کے کیشیئر سے آپ نے قرضہ لیا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، آپ اس کو قرضہ ادا کریں۔ عورتیں بھی مسواک کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ تو برش استعمال کر سکتی ہیں، مسواک بھی کر سکتی ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے تو فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکل آئے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور روزانہ لیٹ پڑھنا ناجائز ہے۔ بلوچستان میں اجتماع ہے دینی، اللہ کامیاب کرے۔ داڑھی ایک مشت تک رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعتی ہے زکوٰۃ دے، اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہ دے، ویسے بدعت کرتا ہے دے سکتے ہیں۔
اگر کسی شیعہ نے کھانا پکایا وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ سارے مکے میں آپ کافروں کے پکے ہوئے نہیں کھا رہے ہو۔ یہ جو آپ کھاتے ہیں پیزا اور اس کے بعد یہ کنٹیکی، یہ کہاں کے ہیں؟ سب یہودیوں کا میٹیریل تو ہے۔ ایک عورت نے خلو لیا عدالت سے، پھر جرگہ بیٹھا، انہوں نے بھی عدالت کے فیصلے کے بعد یہی کہا کہ طلاق ہے، تو عدت تو اس کی وہاں سے شروع ہوگی جس دن اس کا پہلا فیصلہ ہوا تھا۔ بہرحال کسی بھی مسجد و بریلوی کسی کی خیرات بھیجا کریں۔ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، ان کے سپیکر جو ہے نیچے پاؤں والی جگہ پہ لگے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہیں بھی لگے ہوں، غیر ارادی طور پر غصے کی حالت منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی نہ بالکل ناشکری ہے، استغفار کرو، اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ نماز جنازہ جوتوں کے ساتھ قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی جنابت کا غسل کر رہا ہے اور اس کے بدن کے پانی کے چھینٹے ڈال رہے ہیں بالٹی، وہ پانی پھر ناجائز ہے۔ رخصتی کے بعد دلہن کو دودھ پلاتے ہیں، بچہ گود میں دیتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دیں تو جائز ہے، اکٹھے دیں جائز ہے۔ بیٹی کا نام حمائل رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دیہات میں بچہ فوت ہو گیا، جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، بغیر جنازے کے دفن کیا۔ 5 دن کے بعد ایک اللہ والا آدمی آیا تو بچے کے قبر کو سامنے کھڑے جنازہ پڑھ، ٹھیک ہے، اچھا کیا اس نے۔ اگر دودھ ابل کر گر جائے کیا اتفاق ہے؟ کوئی اس سے رزق کا کیا تعلق ہے کہ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ اگر بیماری موذی ہے، متعدی ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ ٹی بی ہے یا ایڈز ہے، تو اس کے برتن الگ کر دینے چاہیے۔ فجر کی اذان کے بعد جماعت میں اتنا وقفہ ہو کہ آدمی سنت آرام سے پڑھ سکے۔ حمل کے دوران میں اگر رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قضا کرو۔ وبائی امراض کے لیے سورۃ تغابن کو 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اللہ کا قرآن ہے، وبائی امراض ٹل جاتی ہیں۔ رافضی کہتا ہے کہ نبی کا تو کوئی وارث نہیں ہوتا، تو عبداللہ کے وارث آپ کیسے بنے؟ ان کی غلام ام ایمن وہ ہدیہ ملی، وراثت میں تو نہیں ملی۔ بلی نمازی کے آگے گزر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عصر کی نماز اکیلے پڑھی، تیسری رکعت میں بھی میں نے سورت ملا دی تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، نہیں کیا نماز دوبارہ پڑھو۔ میری عمر 24 سال ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد خود پی لیا کرو۔ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، مکے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے۔ یہ جو خادم حرم ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بھی جو بیچارے صفائی کرتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک عورت احرام کی حالت میں تھی، اس کا حیض شروع ہو گیا۔ اب زیارت تو کر سکتی ہے لیکن عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ میرے جیٹھ ہیں، فالج سے معذور ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن جب بولتے ہیں نعوذ باللہ گالی دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بھی بیماری ہے۔
اگر ہم نے کسی غریب کو قرضہ دیا تھا، اب وہ قرضہ نہیں ادا کر، وہ زکوٰۃ میں نہیں ادا ہو سکتا، آپ اس کو پیسے دیں، وہ پھر آپ کو واپس کرے۔ زکوٰۃ کے زیادہ حقدار جو ہیں فقراء اور مساکین ہیں، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے۔ شیعہ بیٹی، شیعہ بہن، بہرحال جو بھی ہے بیٹی بہن، حصہ تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ عقیق کا پتھر انگوٹھی میں پہنے، کہیں بھی پہن سکتے ہیں، نفع نقصان کوئی نہیں، پہننا جائز ہے۔ عورتوں کے لیے حجر اسود پہ بوسہ دینا مشکل ہو تو دھکے نہ کھائیں، دور سے اشارہ کریں۔ زمزم کی مقدار بڑھانے کے لیے دوسرا پانی نہ ملائیں۔ روزگار میں ترقی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ میں ایک آدمی کو، فارغ زدہ آدمی ہوں، خرچ کر کے لے آیا، لیکن وہ میری مدد نہیں کرتا، اپنی عبادت لگ، اس کی عبادت یہ ہے کہ آپ کی پہلے خدمت کرے۔ ایک بھینسا خیرات کرنا چاہتا ہوں، مدرسے میں دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، وظیفے کریں گے اور طلباء کھائیں گے۔ آپ کا ایک طالب ہے علی خان بلوچی، اللہ اس کو شفا دے، عمرے کے طواف کے دوران ایک چکر اگر زمین سے کیا ہو، بعد میں اوپر کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا ہاتھ احرام کی حالت میں سوئی لگی تو خون نکلا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک بڑھیا کے بدل عمرے پہ آیا ہوں، اس کا عمرہ کریں، اپنا بھی کر سکتے ہو۔ اگر جنازے کی تیسری تکبیر میں شامل ہوں تو دعا پڑھ لیں، اور جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی تکبیریں کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم۔ خواب کا معاملہ ہے تو کسی اور عالم سے پوچھا کریں۔ میری والدہ نے 5 سورہ میرے سر پہ رکھ کے قسم دی کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ قسم شریعت کے خلاف ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے، قسم کا کیا معنی؟ بیٹی کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھیں۔ جو بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا تھا کہ شلوار قمیض پہن لیا، لیکن پھر حلق کرایا کہ نہیں؟ اگر کرایا ہے اور کچھ دیر کے بعد تو دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو حلق بھی کرائے، دم بھی دے۔ میں نے جنانہ سے احرام باندھا، یہاں پہنچے میری طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ آپ دوبارہ وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، اور نہیں کریں گے دم پڑے گی۔ نماز یا دعا میں آنکھیں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں حافظہ ہوں، نماز میں تلاوت ہوتی ہے تو پیچھے آپ نہ پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ اولاد کے لیے 2 رکعت پڑھ کے ان کی اصلاح کے لیے دعا کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین 7 دفعہ پڑھا کریں۔ طواف میں بھی آپ جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ لواطت کی بیماری میں جو بھی مبتلا ہیں توبہ کریں، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اولاد میں آسانی کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ بہرحال فرضی محرم نہ بنایا کریں کسی کو۔ ہم پاکستان سے ریاض آتے ہیں، ریاض سے مکے پہنچے، یہاں 15 دن کا قیام ہے، نماز تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن عمرہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ خارش کی وجہ سے میرا خون نکلا، کوئی حرج نہیں،
افضل اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں انتظام کریں۔ میری بیٹی کی دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ والد صاحب اور والدہ کو حج کرانے کی ارادہ ہے، کوشش کریں اللہ آپ کے لیے مدد کرے۔ اگر طواف کے 3 چکر مکمل ہوئے یا 4، نماز کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں، پھر وہیں سے باقی پورے کریں۔ آپ کے والدین میں اللہ پاک الفت اور محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آپ عبادت، نماز، روزہ، زیارت، طواف سب قبول فرمائیں۔ ہم 6 بھائی ہیں، سب کی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ لیکن آپ پہلے ٹیسٹ بھی کرائیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نقص ہے، کیونکہ سب بھائیوں کی اولاد نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ میرا نام ہے، ٹھیک ہے نام، لا اولاد ہے، اللہ اولاد دے۔ پاکستان میں لوگ علماء حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ میرا خاوند غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بالکل گناہ ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہدایت دے۔ طواف کرتے ہوئے اگر شیطانی خیال آئے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے رہیں۔ پراپرٹی کے کام میں کمیشن لے سکتے ہیں۔ تقلید کرنا اس کو جس کے پاس علم نہ ہو ضروری ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، کچھ عرصے بعد سابقہ خاوند کے بھائی کے ساتھ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے اپنی عورت سے ملاقات کی اور انزال ہو گیا تو بہرحال انشاءاللہ کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن توبہ بھی کرے، استغفار کرے اور روزہ بھی قضا کرے۔ مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ ہمارے گھر میں جادو ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ تلاوت کریں، سارے گھر والے پیا کریں اور گھر میں بھی ڈالیں ہر کونے میں۔ حضرت علی نے خود حضرت ابو بکر کو بی بی فاطمہ کے جنازے کے لیے آگے کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ علی آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ جنازہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا اپنے مصلی پر اللہ کے نبی نے تمہیں کھڑا کیا تھا کہ مجھے کھڑا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے جب آپ کو کھڑا کیا، میں بھی آپ کو کھڑا کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، اگر سر کے بال تھوڑے تھوڑے کا معنی ہے کہ 1/4 حصہ بال کٹ گئے تو پھر دم نہیں ہے، اگر صرف ٹک لگائے ہیں تو پھر دم ہے۔ مولانا محمد اسحاق واہ کینٹ والے آپ کے ہمشیرہ کی تعزیت کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غار ثور کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت جب نماز پڑھیں گے اس پر آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے گھر میں اچھی محبت تھی، پیار تھا، اب دوریاں ہیں، اللہ الفت پیدا کرے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب ادا نہیں کی، ابھی ادا کر لو۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بالکل صحیح آدمی تھے۔ بہرحال ایک حج عمرہ کیا ہے، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں 4 لکھے ہیں تم کرو گے۔ غریبوں پر بھی مدد کیا کرو۔
جدے میں مقیم ہیں، جدے سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اگر عمرہ کریں، یہ بڑا عمرہ ہے، بالکل بڑا عمرہ ہے، وہ میقات ہے۔ 6 ایام کا قیام مکے میں ہے، قضاء عمری کا پڑھتے رہیں بس جتنا یاد آئے، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر فرض کی تیسری رکعت میں سورت ملا دے تو پھر سجدہ صاف کرے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق و ریاض میں جا کے کرایا، دم پڑ گئی، لیکن وہ دم مکے میں دے گا۔ والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے بالکل سلام پیش کریں، نسوار استعمال نہ کریں۔ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے دعا بھی کیا کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت پڑھ کے 100 دفعہ دعا کیا کریں۔ شمویل کا مجھے نہیں پتا ہے پیغمبر تھے یا نہیں۔ میری بہن کا شوہر جو ہے حقوق پورے نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت دے اور شفا دے، اللہ اس کو ظلم سے بچائے اور حقوق ادا کرے۔ استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، آپ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں، جو کام ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ زندہ ماں باپ کو عمرہ کر سکتے ہیں، رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ مجھے عمرے کے بعد یاد آیا کہ میں نے شلوار بھول گیا تھا، اگر شلوار سارے عمرے میں پہنے رکھی ہے تو دم پڑ گئی۔ ہم آ رہے تھے ہندوستان سے اور احرام کی چادریں لگیج میں چلی گئی، جدے میں آ کے احرام باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ اگر عمرے کے طواف کے 3 چکر کر کے یاد آیا کہ ہم نے استقبال نہیں کیا تو پھر سے کیوں، کہاں سے طواف شروع کیا اگر استقبال نہیں کیا؟ بہرحال دوبارہ کر لیں، بہتر ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، میں عمرہ کروں گا، ہاں مان سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ساتھی شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ جمعہ کے دن مسجد کی صفائی عورتیں کر سکتی ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو کر سکتی ہیں، اگر وہاں کوئی مرد ہے تو پھر وہ خود کرے۔ بہرحال جو کھانا تقسیم ہوتا ہے وہ آپ، بہتر یہ ہے کہ امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ اگر بیوی کو بھولے سے اماں کہہ بیٹھ، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ساس نے قسم کھائی ہے کہ میں بہو سے بات نہیں کروں گی، فوراً قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور بات کرتے رہیں۔ نماز میں جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ عالم یہ کون ہے، بہرحال دبئی میں کچھ لوگ ہیں، شاید آبادی ہوں۔ نماز تراویح کے اندر قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے بعد اگر قطرے آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ احتیاط کریں، اور ایک نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اگلی نماز تک کافی ہے، پھر دوسری نماز کے لیے وضو نیا کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اور علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستان میں اور کشمیر میں اور فلسطین میں کلمہ پڑھنے والوں پہ بہت بڑا امتحان اور ابتلا ہے، اپنی قدرت سے ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ان کے ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم انصرہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بعثک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وصلی اللہ تعالی علی خیر